الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر طیبات پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، یعنی کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی جو پاک تھی، پاکیزہ تھی اور حلال چیزیں تھیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کی گئی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے اور تحقیق اس کو منع کیا گیا تھا اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال ناحق، یعنی کہ لوگوں کے ناحق مال کھانے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کیا گیا، حلال چیزیں، پاک چیزیں بھی حرام کر دی گئی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کیا ہم نے ایسے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، لیکن الراسخون لیکن وہ لوگ جو کیا ہیں، لیکن جو پختہ ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور وہ مومن ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل کیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی کہ جو مومن ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری باتوں کے اوپر یقین لے کے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر بھی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں، جو آپ سے پہلے ہیں ان پر بھی۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، کیا اللہ تعالیٰ پر بھی مان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی مان لاتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہی وہ لوگ ہیں ان قریب ہم ضرور دیں گے، یعنی جلد ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں آپ سے پہلے ہیں، جو آپ سے پہلے تھے اور جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ان چیزوں کے اوپر، یعنی کہ جو ہمارے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام آ گئے ہیں، ان کی ہم نے کل بھی بات کی تھی، کتابوں کے اوپر اور ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر جو ہے واجب ہے، لیکن ان کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے۔ آگے ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ ہم نے وحی کی ان کے اوپر، لیکن کیا ہے کہ ان کی اس ٹائم کے لیے تھی، وہ جو وحی اور ان کی وہ جو چیزیں تھیں، ان کی تعلیمات تھی، وہ اس ٹائم کے لیے تھی، آج ہمارے اوپر کیونکہ وہ چینج ہو چکی ہیں، بالکل جو ہے سرے سے چینج کر دی گئی ہے، تو کیا ہے ہمارے اوپر ان کے اوپر ایمان لانا وہ نہیں ہے۔ ایمان لانا وہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل آئی ان کے اوپر ایمان لانا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہم نے کرنا، ہم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من قبل من بعد، انا اوحینا بے شک ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، کما اوحینا جیسا کہ وحی کی ہم نے، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی اور نبیوں کے اوپر ان کے بعد، یعنی کہ جو ان کے بعد نبی آئے نوح علیہ السلام کے بعد، ان کے اوپر بھی جو وحی نازل کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ اب یہ اس بات سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی کہ ان سے پہلے جو ہے کوئی اور ہی چیز ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ اور ہی ہو رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ بتایا جا رہا ہے یہ اہل کتاب بھی اور جو سارے لوگ تھے کہ جیسے آپ سے پہلے انبیاء کرام تھے ان کے اوپر جیسے وحیاں ہوتی تھی ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ اور وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق و یعقوب اور اسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف و ایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف اور یونس علیہ السلام کی طرف و ہارون اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتینا داؤد زبورا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل اور رسول یعنی ایسے رسول ہیں قد تحقیق ہم نے کیا کیا بیان کیا آپ کی طرف، من قبل اس سے پہلے، یعنی کہ کیا جو اس سے پہلے انبیاء تھے ان میں سے آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان میں سے کچھ کے جو قصے ہیں ان کا ذکر جو ہے ہم نے آپ سے کیا، ورسلا لم نقصص علیک اور کچھ ایسے رسول ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، یعنی کہ ان کا ذکر آپ کے ساتھ ہم نے نہیں کیا کیونکہ اتنے انبیاء کرام
قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی جو ہمیں ملتے ہیں تو ان میں چند کا ذکر آتا ہے، سب کا ذکر نہیں آتا. جس طرح اگر آتا ہے کہ 1,24,000 تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہیں تو ان کے اندر سب کا ہمیں نہ نام آتا ہے نہ ہمیں ان کا پتہ ہے. تو جتنوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنا بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چند کا ذکر کیا، چند کا نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا. اور رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کیا ہے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد اس کے، بعد رسولوں کے، یعنی رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ پہ کوئی حجت نہ رہے. انسان یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو نے بتایا ہی نہیں، میں کیسے استعمال کر کے آ جاتا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ بھائی تم لوگوں کو دین کا بتایا گیا، کتنا عمل کر کے آئے؟ تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اندھا رہا، مجھے تو یہ چیز کا علم نہیں تھا. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا دین کی بات سننی نہیں ہے پھر عمل کرنا پڑتا ہے. اکثر خواتین کو کہیں نا کہ آئیں دین کا درس ہے یا محفل ہے کچھ اس طرح بات سن لیں دین کی، تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، اگر ہم سن لیں گے نا تو پھر جو ہے ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں نہیں پتہ وہ تو معاف کر دینی ہے، لیکن جو پتہ چل جانی ہے اس کے اوپر پھر معافی نہیں ہے، تو ہم نے جو ہے بات سننی نہیں. تو اس پر یہ کہ واضح ہو گیا کہ آپ خود نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ نے موقع بھیجے، آپ کے پاس لوگ آئے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے موقع گوایا. تو اس کے ہم یہ کہہ لیں نا کہ ہم یہ کرتے ہیں یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکہ دیے، دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا تمہیں اپرچونیٹی تھی، تمہیں ٹانگیں بھی دی تھی، یا تو تمہیں بیمار کیا ہوتا یا تمہارے اوپر سانسیں نہ چل رہی ہوتی ہیں تو بستر کے اوپر بیٹھے ہوتے، پھر تو سمجھ آتی بھائی یہ بندہ سننے نہیں جا سکتا تھا، یہ دین کی بات نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن تمہارے اندر سکت ہے صرف اس وجہ سے کہ عمل نہ کرنا پڑ جائے اور تم نہیں گئے. تو یہ سراسر دھوکہ دینے والی بات ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کوئی، اللہ کے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے لوگوں کے لیے، تو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو بات پتہ ہی نہیں چلی. اور یہ جو کافر بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان تک بھی باتیں پہنچاتے ضرور ہیں. اب یہ آتا ہے نا کہ تم اس بات کے اوپر ہی جمع ہو جاؤ جو تم میں اور ہم میں مشترکہ ہے، یعنی آپ میں اور ہم میں جو مشترکہ چیزیں سیم باتیں ہیں. اب ہر جیسا بھی دین ہے، جیسا بھی مذہب ہے، اس کے اندر بد اخلاقی منع ہی ہوگی، اوبویسلی غصہ بلا وجہ کرنا منع ہوگا، گالی گلوچ منع ہوگی، اور شراب جوا اور بدکاریاں اس طرح کے کام سارے منع ہوں گے. ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے یہ چیزیں منع ہیں. تو جو انسان ان کے اوپر پکا عمل کرنے لگ پڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کو دین کی طرف لے آتا ہے، دین اسلام کی طرف. وہی اللہ کہہ رہے پہلے ان کے اوپر تو پکا ہو جاؤ، جو تمہارے اعمال جو تمہارا دین ہے اس کے اوپر پکے ہو جاؤ. تو لیکن کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہی پکا نہیں ہوتے. ہم اپنے مسلمان بھی دیکھ لیں، ہم اسلام لائیں تو گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے سب نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ ہم اپنے دین کے اوپر بھی پکا نہیں ہیں. تو پکا ہونا ضروری ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا ہمیں بخشوائے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہ کوئی بات بھی ایمان کی عمل کے بغیر نہیں آئی. عمل نیک ہوگا تو آپ کا ایمان کا فائدہ ہے، نہیں تو بھول جائیں ہمارا اور کافروں کا پھر وہی انجام ہے جو کافروں کا ہے، کیونکہ ہم نے عمل نیک نہیں کیے، صرف کلمہ منہ سے پڑھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ لیکن اللہ یشہد، لیکن کیا ہے گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، بما انزل الیک، جو نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، وہ نازل ہوا علم کے ساتھ، یعنی اس کے علم کے ساتھ، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا جو آپ کی طرف نازل کیا. والملائکۃ یشہدون، اور کیا ہے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا دور کا. اب یہاں پہ دیکھیں جب بھی کفر کا نام آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کافروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. کفر کا اگر اردو میں مطلب کیا جائے، عربی کا لفظ کفر ہے، تو کفر کا اردو میں اگر مطلب کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اگر آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن کا انکار کریں گے، احادیث کا انکار کریں گے تو ہمارے ساتھ کفر لگے گا. کیوں؟ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لینے سے ہم وہ مسلمان ہیں، عمل کرنے وہی بات کہ ضروری ہے. تو کیا ہے کہ ہم نے انکار نہیں کرنا. انکار چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، چھوٹی چیز میں یا بڑی چیز میں، ہم نے انکار نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کفر کا لفظ آیا تو صرف کافروں کے لیے آیا ہے. کفر کا ہر وہ شخص جو انکار کرے گا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرے گا، اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے.
इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, व ज़लमू और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, नहीं हरगिज़ नहीं क्या अल्लाह ताला उनको बख्शेगा, वला लियहदियहुम और ना ही उन्हें हदायत देगा, तरीक़न रास्ते की, यानी अल्लाह उनको ना तो हदायत देगा सीधे रास्ते की और ना ही उनको बख्शेगा, इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा, मगर क्या है उनको किस रास्ते की, जहन्नम के रास्ते का जो है हदायत देगा। अल्लाह कह रहे हैं उनको सीधे रास्ते की हदायत देगा सिवाय जहन्नम के रास्ते की, खालिदीन फ़ीहा अबदा, तो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और है ये अल्लाह पर आसान। अब ये कि अल्लाह ताला पर बहुत आसान है किसी को जहन्नुम में डालना, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा तुम्हें जहन्नुम में डाल के, अगर तुम नेक अमाल करके, अल्लाह कुरान में ही कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या ही मिलना है तुम लोगों को अजाब दे के मार के, अल्लाह ताला की कोई सल्तनत तो नहीं बढ़ जानी, हम खुद हैं जो अपने ऊपर बजाते खुद जुल्म करते हैं। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने अपने लिए ये जो है इंसाफ का तराजू नहीं रखना, अल्लाह ताला ने आपके और मेरे लिए रखना। अब देखें मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए आपको जो है क्या नाम लेते हैं अल्लाह ताला ने अजाब में डालना है, आपको इंसाफ दिलवाने के लिए अल्लाह ने मुझे अजाब में डालना है। अब मैंने अपने हकूक़ पूरे नहीं किए, आपके साथ मैंने अच्छे तरह से बर्ताव नहीं किया, तो मुझे पूरा इंसाफ दिलवाने की वजह से मैंने नहीं किया ना, तो उस शख्स जिसके साथ मैंने नहीं किया उसको अल्लाह ने इंसाफ दिलवाना है। अल्लाह इतना रहीम है कि अपने बंदों के लिए बंदों के साथ मामलात कर रहे हैं। अपने तो अल्लाह कहते हैं मैं चाहूँ तो मैं माफ़ कर दूँ, शिरक के अलावा मैं जितने चाहूँ मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन एक दूसरे को जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसाफ दिलवाने के लिए, अगर आपको के साथ बुरा हुआ है, आपको इंसाफ क़यामत में ना मिले तो आप तो बोलेंगी भाई मुझे इंसाफ दे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं इसको माफ़ करना, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, ये बंद तो नहीं हो गया, चल रही है ना, वो भी आई थी बात। तो क्या है कि वो हम पूछेंगे कि भाई अल्लाह हमने तो इसको माफ़ नहीं किया, इसने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमें इंसाफ चाहिए, तो वो अल्लाह ताला दूसरे शख्स को सिर्फ मेरी खातिर ज़वाब दे रही है। अब वही दूसरा कोई और शख्स है वो कह रहा है कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो अल्लाह उसको इंसाफ दिलाने की वजह से मुझे अजाब में डाल रहा है। तो इसलिए हमने अपने मामला, बहुत ज़रूरी है कि दुनियावी मामला ठीक कर लें। हम नमाज कुरान तो बड़े हज भी कर आते हैं, उम्रे भी कर आते हैं, लेकिन आपस के मामला को ठीक नहीं करते, जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि अल्लाह कहते हैं ना कि आपस के मामला ठीक कर लें, हकूक़ुल इबाद ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही इंसान हकूक़ुल इबाद पूरे करेगा जो हकूक़ुल्लाह को सही तरह समझता है, सिर्फ नमाज़ों तक, कुरान तक नहीं रखता हकूक़ुल्लाह को। हकूक़ुल्लाह जो समझता है ना वो कहेगा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, अभी मैं किसी के साथ बुरा करके जाऊँगा, अगली नमाज में मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, मैं कैसे अल्लाह ताला को फेस अपना दिखाऊँगा। तो क्या है कि हमने दोनों को ही ठीक करना है, लेकिन हकूक़ुल इबाद के अंदर हमारे अंदर कमियाँ हैं, हकूक़ुल्लाह की तरफ हम बड़े बढ़ जाते हैं। यकीन करें आज ख़वातीन को हम देखते हैं ना तो नमाजें, हज, कुरान बड़ा कुछ करेंगी, वो हर टाइम तस्बीह हाथ में होगी, लेकिन जिन्नियाँ डाडियाँ बहुआं नाल होंगी तो बहुआं जिन्नियाँ डाडियाँ सस्सां नाल होंगी ना, ये हम देखते हैं, ये हमारी उसका ही है ना। तो हमने मसाइल छोटे छोटों को बड़ा बना दिया है। अब देखिए एक मुसलमान ज़ाया होने के लिए नहीं आया इन मामलात में, यानी छोटे छोटे मामला, हांडी नहीं बनाई तो नमक ज़्यादा डाल दिया, तुमने ये कर दिया, वो इसके लिए ज़ाया होने के लिए आया इस दुनिया में, उसका तो बड़ा एम होना चाहिए। अब देखिए अगर सास का बड़ा एम होगा बहू का भी होगा। अब ऐसे तो ये सास और बहू वाला सिस्टम, ये जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है, ये तो इस्लाम ने कहीं भी नहीं है, ये जुल्म है, यकीन करें जुल्म है। ये जब हम एक औरत को ला के पूरे भेड़ में फेंक देते हैं और कहते हैं ला मैं चलना कम थे इनके साथ डील कर लेंगे, तो यकीन करें एक मुसलमान औरत अगर समझदार और समझ जाती दीन को तो उसको सारा पता चलता है, मर्द को भी अगर वो समझ जाता है तो ये पहला राइट है उसका कि उसको अलग रखा जाए। यकीन करें हम इसको समझते हैं ये लड़की बहुत ही वादू हो गई है, एनू आंधी नवी घर दी पै गई है, इसको अलग होने की पड़ गई है, यकीन करेंगे उसका पहला हक है। ये इस्लाम में किसी सही समझने वाले स्कॉलर, सही समझने वाले मुफस्सिर को निकाल के देख लें, वो आप अपने, बल्कि आप वहाँ पे देख लें आप सल्लम जब भी नई बीवी के साथ शादी करते तो एक हुजरा उनके लिए तैयार करते। तो ये कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड बन गया जॉइंट फैमिली का, तो ये जुल्म है। आपके भी अगर बेटे हैं तो जॉइंट फैमिलीज़ से निकाल के उनको अलग जगह दें, ज़रा उनको जो है फोर्स ना करें कि जी नहीं तुम तो उनके इधर ही रहो, सारे साथ साथ रहो, सारा ये जो है, तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी इंशाल्लाह जी। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और है ये अल्लाह ताला पर आसान। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम, अब ये आते हैं ना अल्लाह ताला अक्सर कहते हैं कि मैं तो बड़ा बेनियाज़ हूँ, अगर तुम नेकी करो या ना करो मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा पहले मुझे ये बात बड़ी वो देती होती थी, मुझे लगता होता था कि ये अल्लाह ताला यानी कि हमारे खोने का किसी को डर ही नहीं है, यानी कोई भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जा जो मर्ज़ी कर, यानी कि मुझे परवाह नहीं है। तो पर मैं फिर आगे जब आहिस्ता आहिस्ता कह लें ज़ेन और खुला, अल्लाह ताला ने अपनी ये ज़ेन में डाली बात,
کہ اگر مجھے آپ سے یعنی کہ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، آپ میرے ساتھ اچھا کریں میرے ساتھ برا کریں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ سے محبت کروں، یہی تو اصل محبت ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں بے نیاز ہونے کا۔ پہلے مجھے بڑا خوف ہوتا تھا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، میں نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کو کیسے اس کے ساتھ پکاروں کہ اللہ یعنی کہ میں یعنی کہ یہ کام نہیں کروں گی تو پھر یہ ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر اگر سمجھے بندہ اس کو ڈیپلی جا کے سوچے تو اگر میں آپ سے محبت کروں گی کسی مفاد کے وہ تحت کروں گی کہ بھئی آپ سے کوئی، اگر میں آپ سے محبت کروں گی آپ مجھے رپلائی میں نہیں نہ دیں گے، میں تو جاؤں میں تیرا کھانی ہے، ہم ایسے ہی کہیں گے میں آپ کا کھاتی نہیں کرتے جاؤ، میں نے بھی نہیں آپ سے دوبارہ کرنی ہے۔ ہمارے میں اتنے حوصلے ہیں، ہم 1 2 3 دفعہ کرتے ہیں بس اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں، ہم زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے پہل قدمی۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ کو ہم سے۔ اللہ کہتے ہیں تو نیکی کر کے میری اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا، گناہ کر کے میری سلطنت کو اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ پھر بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اصل محبت ہوتی ہے کہ بے لوث محبت کی جائے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے لوگو قد جاءکم الرسول، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو نہ مانو، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب نہ حد سے پڑھو دین میں، کیا غلب نہ کرو یعنی حد سے تجاوز نہ کرو دین میں۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر سوائے حق کے، یعنی جو حق بات ہے وہی کہو، اس کے علاوہ اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، رسول ہیں اللہ کے اور کلمہ ہے اس کا، یعنی کن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کن کا کلمہ ہے، کن کہا تو ان کو پیدا کیا، القاہا الی مریم جس کو ڈالا مریم کی طرف، وروح منہ اور اس سے روح ہے، کیا ہے کہ روح کو ان کی طرف القا کیا اور کن سے روح کو بھیج دیا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ اللہ کے بیٹے نہ کہو ان کو، اور نہ کہو کہ یہ جو ہے 3 ہیں، 3 بھی اکثر کہتے ہیں 3 میں سے 1 میں سے 3 یا اس طرح کچھ کرتے ہیں، یا تو وہ ایک یعنی کہ وہ اکیلا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کا یعنی کہ جو ہے 3 خدا ہیں یا وہ اس کا بیٹا ہے، اس طرح کر کے وہ ان کا کوئی کنسیپٹ ہے عیسائیوں کا۔ تو یہ 3 بھی جو ہے نا 3 ربوں کو مانتے ہیں کہ 3 رب ہیں، 3 خدا ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ وہ 3 ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، معبود ہے اکیلا۔ سبحانہ ان یکون لہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولاد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا ساز۔ اب یہ دیکھیں کہ 3 کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 3 نہ کہو، اللہ جو ہے کہ 3 ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا آ جائے نا کہ عیسائیوں کے لیے صرف یہ نہیں دین، تو ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہم اللہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابل پہنچا دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کو ہم کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، نبی سے بھی اوپر کر دیتے ہیں، ہم نبی سے بھی ان کو اوپر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل سراسر یہی بات آ گئی کہ ہم نے بھی 3 خدا بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اپنے اپنے جو ہے نا انہوں نے کسی نے دیکھیں خداؤں کو شکل دے دی بتوں کی، کس کے یہ فلاں کا بت ہے، یہ بارش برسانے کا بت ہے، یہ بجلی کا بت ہے۔ تو ہم دیکھیں کبھی غور کریے گا، جب ہمارے یہاں پہ بجلی چمکتی ہے تو پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں اس کا نام پڑھو، پتہ نہیں کون سے بجلی والے بابا جی ہیں، ان کا پتہ نہیں کوئی بابا فرید ہے کہ انہوں نے بجلی کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ یعنی سیریسلی پھر ہم میں اور وہ ہندوؤں میں کیا فرق؟ پھر ان کو کیوں برا کہتے ہو؟ پھر ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کافر ہیں؟ یہ ہم نے بھی تو کافروں والی کوئی عادتیں چھوڑی نہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں بجلی کا خدا فلاں ہے، یہ بارش والا خدا ہے، یہ اس کا خدا ہے، یہ اس کا خدا ہے۔ ہم نے بھی یہی کچھ کیا ہوا ہے، یہ بجلی کا بابا ہے تو یہ فلاں کا بابا ہے، یہ ہمارے یہاں پہ جو ہے سیلاب کو روکنے والا بابا جان داتا صاحب ہیں، داتا کہنا ہی نہیں چاہیے، علی حجویری رحمۃ اللہ ان کا نام ہے۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں وہ بہت نیک گزرے، لیکن انہوں نے جو ہے کیا نام لیتے ہیں، انہوں نے بری ہو جانا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے خود ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے وہ علی حجویری رحمۃ اللہ کی اصل قبر بھی یہ نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے نا چڑھاوے چڑھا کے تو وہ کیا ہوا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے اور ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح دین ہے اس کو سمجھنے کی اور ایکسیپٹ کرنے کی، اس کو ماننے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کے ہم ہدایت آ جانا کافی نہیں ہوتا، ہدایت کے اوپر عمل آ جانا، اس کے اوپر عمل اور استقامت ہونا۔ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے آپ کو وائڈلی پتہ چل جائے یہ صحیح کام ہے یہ غلط کام ہے، آپ کو پتہ چل جائے، ہاں آنکھیں کھل جائیں۔ اب ہماری آنکھیں کئی حد تک کھلی ہوئی ہیں کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہیے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس کے اوپر استقامت دے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب سے راضی اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔